طائف کی زیارات کے لیے جانا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کردار ادا کیا۔ یہ ان کے لیے مسجد یہاں پر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے ماہرین میں سے مفسر قرآن ہیں۔ ان کی مسجد ہے، بہت عظیم الشان اور بہترین مسجد بنائی گئی ہے، پلرز ہیں، اور لائبریری بھی یہاں پر موجود ہے ان کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے 3 سرداروں کو دعوت دی اور تینوں نے دعوت ٹھکرا دی، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام جو تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور یہ جو مقام ہے یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بھاگے ہیں اس باغ کی طرف۔ اور زید بن حارثہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو گود میں اٹھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پہ بٹھا کر آپ کو سفر کیا تھا، اور طائف کے اوباشوں نے آپ کو بہت تکلیف دی، مارا۔ یہ وہ باغ کی دیوار ہے جو باغ تھا عتبہ بن ربیعہ کا، لیکن آج عتبہ کو کوئی نہیں جانتا، اور اس کا ایک غلام تھا حداس، اس کو اس نے کہا تھا کہ طائف والوں نے بہت ظلم کیا ہے رسول اللہ پر، جاؤ جا کر محمد بن عبداللہ کو یہ پیش کر دو، انگور پیش کرو۔ وہ انگور لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ دیکھنا، اور صرف انگور دینا، ان کی باتیں مت سن لینا۔ جب آپ نے انگور کھانے کے لیے اٹھایا اور بسم اللہ پڑھی تو عداس نے پوچھا کہ یہاں تو بسم اللہ کون نہیں پڑھتا؟ تو آپ نے سوال کیا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا شہر کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی یونس بن متا کا شہر ہے؟ وہ حیران ہو گیا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ہاتھ چوما اور اسلام کو قبول کیا۔ آج جب ہم وہاں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عداس کے باغ کے انگور ہیں، یعنی عتبہ اور ربیعہ اور ان مکہ کے قریشیوں کو کوئی بھی نہیں آج وہاں جان رہا۔ اللہ کے نبی نے وہاں قربانیاں دیں، جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں پر ہزاروں لوگ جاتے ہیں اور جا کر دین کے اس تعارف کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی محنتیں بھی ان کے سامنے آتی ہیں، اسلام کی عزت کے لیے، غلبے کے لیے انہوں نے کس طرح سے کوشش کی۔ یہاں سے واپسی پر کرنل منازل ہے۔ کرنل منازل یہ میقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود حرم متعین کی ان میں سے ایک کرنل منازل بھی ہے۔ وہاں سے عمرے کا احرام باندھا حضرت مولانا حکیم قاضی محمد قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ مولانا قاسم قریشی بڑی عظیم شخصیت تھے، اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے چنا، خاندان کو انہوں نے وحدت دی، علاقے کو اجتماعیت دی۔ ہمہ وقت علاقے میں موجود رہ کر انہوں نے آنے والے مہمانوں اور دوست احباب کو ٹائم دیا، ہنس مکھ چہرہ، اور دینی اجتماعی کاموں میں بہت کردار عظیم انہوں نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچے بچیاں، ان کی گھر والی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفاظتیں، برکتیں، رزق کی وسعت نصیب فرمائے۔ تو یہ طائف میں وہ جگہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ترکوں نے بنائی۔ یہ پہلی مسجد یہاں بنی ہے، اس کو مسجد علی کہتے ہیں، جس کا مینار بنایا گیا، اور اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کر یہاں اذان دی جاتی تھی۔ یہ پہلی مینار والی مسجد تعمیر ہوئی یہاں پر کہ جہاں پر اذان دے کر دور تک آواز پہنچانے کے لیے مینار بنا کر اس کے اوپر مؤذن کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر اذان دیتے۔ اور اسی طرح یہاں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جس کے 2-3 پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے، اور یہ عظیم کردار جو ہے یہاں پر اللہ کے نبی نے ادا کیا۔ تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کتنی صعوبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے آپ یہاں سے گزرے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 7 غلام تھے، یہ مسلسل آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ نہری دون نہر کا صدری دون صدر کا یا رسول اللہ، کہ میرا سینہ قربان ہو جائے آپ کے سینے پر، اور پتھر ان کو لگ رہے ہیں، اور یہ پتھر کھا رہے ہیں، اور پتھر کھا کھا کر کبھی دائیں اللہ کے نبی کے چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، اٹھا کر بھاگ کر لے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں ملک الجبال ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ حکم دیں تو یہ 2 پہاڑوں کو ملا دے، اور ان کے درمیان میں یہ طائف کے سارے لوگ کچلے جائیں، ختم ہو جائیں، مر جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو جو تکلیف دی جا رہی تھی، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اس سے بڑا امتحان آپ کے حلم کا تھا کہ جب آپ کو تکلیف دی گئی، اس کے بعد آپ اپنی قوم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیا اے اللہ اشکو الیک ضعف قوتی، میں اپنی کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور جو میں نے یہاں تدبیر کی تھی اس کی جو کمی تھی، وہوانی علی الناس، اور جو لوگوں نے مجھے کم تر سمجھا، میں اس کی تیرے حضور میں شکایت کرتا ہوں۔ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، نبی ہوں، رسول برحق ہوں، اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دلانا چاہتا ہوں تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے مسجد عداس۔ آج بھی یہاں حضرت عداس کا نام گونج رہا ہے، ان کے نام کی مسجد ہے، لوگ 2 نفل پڑھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہاں پر باغ موجود ہے، اور وہ عداس کا باغ کے نام سے ہی مشہور ہے، اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی کثیر تعداد یہاں پر آتی ہے اور آ کر اس مسجد میں نماز بھی ادا کرتی ہے۔ تو اسلام کے لیے جب غلام قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں، اس کو مرتبہ دے دیتے ہیں، اس کا نام بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے ایسی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔